إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں بعض نبیوں کا تذکرہ پڑا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک کتنے نبی آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا، ان میں صاحب کتاب کتنے تھے، رسول کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا 310 یا 315۔ لیکن جب ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں تو صرف 25 نبیوں کے نام آتے ہیں۔ قرآن کریم میں بعض انبیاء کے نام تو موجود ہیں، لیکن ان کا ذکر، ان کا علاقہ، ان کے معاملات، اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ اور بعض ایسے نبی ہیں جن کا نام نہیں لیکن ان کے معاملات کا تذکرہ ملتا ہے، جس طرح سورۃ یاسین کے اندر 3 نبیوں کا تذکرہ ہے، ان کا نام نہیں کہ وہ کون سے تھے۔ کل کے سبق میں ہم نے 3 نبیوں کے نام اور ان کا کردار پڑھا۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے اسحاق تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے تینوں کے متعلق فرمایا یہ بہت نیک لوگ تھے۔ اور آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے۔ والیسع، اور یسع علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ وذل کفل، اور ذل کفل جو ہے ایک روایت کے مطابق ذل کفل۔ ان 3 نبیوں کا نام لے کے اللہ فرماتے ہیں کل من الاخیار، یہ بہت ہی نیک لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ ذکر، یہ نصیحت کن کے لیے ہے، کیوں ہے؟ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، کہ بے شک جو بھی متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والے، لَحُسْنَ مَآب، ان کا بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر فرمایا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن، جنت عدن ہے۔ عدن کا مطلب بہت خوبصورت باغ۔ یہ بات کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز جو بنائی اپنے کلمہ کن سے بنائی۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بابرکت ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ نمبر 1،
قلم اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. نمبر 2، جس عرش کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات مطہرہ مستوی ہے وہ عرش اپنے ہاتھ سے بنایا. تیسرا، حضرت انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. اور اگر حضرت انسان اپنے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو جنت عدن جس کا اسے وارث بنانا ہے، اللہ نے وہ جنت عدن اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. تو کہا ان للمتقین لحسن مآب، جو متقین لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ بہت ہی اچھا ہے. جنات عدن، جنت عدن ہے، باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، جس کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا. ہم پیچھے یہ بات پڑھ آئے ہیں کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، غالباً یہ سید عائشہ نے سوال کیا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ کہا ہاں عائشہ، تمہارا باپ سیدنا ابو بکر وہ شخصیت ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. تو اللہ رب العزت ان دروازوں میں کوئی دروازہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، متقین کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. متکئین فیہا، اس میں تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ کثیر، اتنے پھل ہوں گے وہ ان کو منگوائیں گے، بلائیں گے، یہ فلاں لے آؤ، فلاں لے آؤ، فلاں لے آؤ. آج دنیا میں جو کچھ ہم کھاتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، اس وقت صرف انسان کے ذائقے کے لیے ہر چیز ملے گی اسے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَشَرَابٍ کَثِیرَةٍ، وَشَرَاب، بہت سے مشروب ہوں گے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اللہ ان کو ایسی ہم عمر بیویاں دیں گی جن کی نگاہیں ان سے آگے جاتی نہیں ہیں. انسان کی فطرت ہے، اگر خامد ہے تو اس کی بیوی سے جو خوبصورت ہوگی اس کی طرف اس کی نظر جائے گی. بیوی ہے تو اس کے خامد سے جو خوبصورت ہوگی فطرتی طور پہ اس کے چاہے وہ ذہن میں غلطی نہ بھی ہو. لیکن وہ جنت میں جو اللہ ساتھ دے گا ان کی اپنے خامدوں سے آگے نظر ہی نہیں جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی وہ وعدے کا دن ہے جو وعدہ دیا جاتا ہے. ھذا ما توعدون، یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ دیا جاتا تھا، یوم الحساب، حساب کا دن. ہر انسان کا حساب ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے حساب کو آسان کر دیا جائے گا اور کچھ لوگوں سے حساب ہوگا ہی نہیں. جب نبی کریم نے فرمایا نا کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب جائیں گے، ایک شخص اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کریں میں ان میں ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو. پھر ایک اور بندہ اٹھ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ میرے لیے، آپ نے فرمایا وہ بندہ سبقت لے گیا. تو یہ ہر انسان کا مقدر ہے کہ اللہ نے کن لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جانا ہے. اور بعض ایسے ہیں جن کا حساب صرف کاروائی ہوگی، اور جس سے یہ پوچھا گیا ایسا کیوں کیا ہے وہ مارا گیا. اللہ ہمارے لیے اس وقت کا حساب آسان فرما دے.
ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، یہ وہ رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر انسان کرائسس سے ڈرتا ہے، نامعلوم آنے والے کل میں کیا ہوگا، جو ہمارے پاس ہے یہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن وہاں کوئی زوال کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، یعنی باپ بیٹا پوتا پرپوتا سب ایک عمر کے ہوں گے وہاں پہ۔ یہ اللہ کی کیسی نعمت ہوگی، وہ کیسی جنت ہوگی جہاں تصور بھی نہیں ہوگا، کھانس نہیں ہوگی، بلغم نہیں ہوگی، کچھ نہیں۔ اللہ ایک بہت ہی خوبصورت اور تندرست زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس زندگی کے لیے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ دو چیزیں یاد رکھیں جنت کے حصول کے لیے ٹکٹ جو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی چیز اللہ کا ڈر، تقوی، دوسری چیز نیک عمل۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوگی اللہ بے خوف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہی کے لیے میں نے جنت بنائی۔ اللہ ہمیں بھی ان نبیوں کے قدموں میں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔